امام حسن کون ہے؟ بولیے. چھوٹے والے ہیں کہ بڑے والے کہ بچے والے؟ بڑے والے. ماشاءاللہ آپ کو پڑھے لکھے. اللہ کرے کہ آپ کے علم میں اور اضافہ ہو جائے. حضرت دعا کریں. میرا دیدو بڑے نواسے سرکار امام حسن سرکار کی بارگاہ میں موجود ہیں. اتنے میں ایک شکاری آیا. کون آیا؟ شکاری کسے کہتے ہیں؟ جی جانوروں کا جو شکار کرتا ہو. ماشاءاللہ ہر سوال کا جواب آتا ہے. اور جواب کیوں نہ ہو جب آپ کے گاؤں کا نام ہی رضا پور ہے. رضا پور ہے. ارے جس کا نام امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ السلام کے نام پہ ہو، ان کو علم نہ ہو، ان کو کمال نہ ہو. اگر کوئی دوسری جگہ ہوتی تو حیرت سے ہم کہتے ہیں یہ تو رضا پور ہے. ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجیے سبحان اللہ. اللہ بھی آپ سے راضی ہو، اللہ کے رسول بھی راضی ہوں، حسنین بھی راضی ہوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تو راضی ہیں. تبھی تو اپنا دامن کرم آپ کو پکڑایا. اور ہمارے پنکھے پرانیوں میں سے کوئی ایسا نیک دل گزرا جس نے اپنے گاؤں کا نام جب چنا تو کچھ اور نہیں چنا بلکہ رضا پور. ہم اپنے گاؤں کی تعریف نہیں کرتے اور ہم اپنے گاؤں کی تعریف نہیں کرتے اس لیے کہ بہت عجیب سا نام ہے. جو لوگ جانتے ہوں گے وہ حق ہے. بہت عجیب سا نام ہے. اگر آپ کہیں تو میں بتا لیکن اس سے پہلے اتنا جان لیجیے کہ 1993 سے لے کر کے 2001 تک آپ کے بغل میں حضرت مولانا حافظ و قاری شبیع الحسن صاحب فیضی پڑھاتے ہیں. بہت بڑا مدرسہ ان کے گاؤں ہے. اتنے سال میں پڑھنا رہا اور 2001 میں جب چھوڑ کے گیا مدرسے سے کہا گیا آستانہ سرکار مبارک نشین شہنشاہ. ایک سے 21 تک وہاں رہا. پھر وہاں سے رخصت کیا. ارادہ تھا کہ گھر کے ماں باپ کی خدمتیں ہوں لیکن پھر لوگوں نے مجبور کیا مجھے پھر وہاں پہنچا. تو اب میں اپنے گاؤں کا اگر نام بتاؤں خدمتیں میں نے پچما میں دیکھی دوسری جگہ اور آخری میری آستان عالیہ سرکار مبارک نشید نارمل سے جو شہید بابا کا آستانہ ہے 20 سال کا اور تقدس ماں علماء کی دعائیں تھیں. اور میرا دیدو خدمت دین کو میں نے خدمت دین سمجھ کے دیا. بالکل سچی بات دل کی کہہ رہا ہوں. میں نے اس کے ذکر میں نہ کوئی لالچ نہ کوئی مقصد کچھ بھی نہیں رکھا. بس یہی رکھا کہ اللہ میں تیرے دین کی خدمت کر رہا ہوں تو راضی ہو جا تیرے محبوب بندے رہتے ہیں. اور اس وقت الحمدللہ ممبر شریف پہ ایسی عظیم المرتبت شخصیتیں بیٹھی ہیں. اللہ تعالیٰ میں نے حضرت سے بالمشافہ پہلی بار ملاقات کیا. موبائل یہ بھی چلاتے ہیں، موبائل آپ بھی چلاتے ہیں، موبائل 2-4 بچیاں بھی چلا رہی ہیں، بچے بھی ماشاءاللہ چلائے. یہ تو گھر بھی چلاتے ہیں، چھت پہ چلاتے ہیں، کھلیان میں چلاتے ہیں، پولیا پہ چلاتے ہیں. کچھ نہیں بنتا ہے تو روڈ پہ ٹہل گئے کیونکہ قبضہ ہم نے پہلے ہی توڑ دیا ہے. بچہ نماز کیسے پڑھے جب ابا اور اماں نہیں پڑھے؟ بچہ تلاوت کیسے کرے جب ابا اور اماں نہیں کرے؟ بچہ ماں باپ کی خدمت کیسے کرے جب ابا نے خود ماں باپ کی پٹائی کیا پوتے نے دیکھا؟ جب یہ سلسلہ شروع سے ہو تب نہ معاملہ جڑے گا. میرا جی باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی اور اپنی تعریف کے لیے بھی ایک مجبوری کے لیے
10 روزہ پروگرام کے ساتھ ساتھ صرف 12 دنوں میں نے تقریباً 35-36 پروگرام دن اور رات میں ملا دیا. یہاں جانے بہار کا شہرت گڑھ کا دھرم سیما کا اور 10 روزہ پروگرام الحمدللہ شہر گورکھپور میں چل رہا ہے. درمیان میں جب دور جانا آنا ہوگا تو اپنے کسی بھائی کو نکال کیا. تو میرا دیدو وقت کا خیال کرتے ہوئے میں تنہیدی اور دیگر تکلفاتی جملوں میں نہ جاؤں. آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ اس محفل سے جا رہے ہیں آ رہے ہیں وہ یقیناً غلطی کر رہے ہیں. اس لیے کہ امام حسن بھیا کہاں جا رہے ہیں؟ اچھا ہاں ٹھیک ہے چالیے اس کے لیے ورنہ پھر وہی حال ہو جائے گا. ایک عالم صاحب تقریر کر رہے تھے, ایک ساتھی سے معروف رہے تھے. جب وہ کھڑے ہوتے تو وہاں کا پورا خلوص میں جاتے تھے, بیٹھیے وہ کہاں دیتے تھے بیچارے شرمن بیٹھ جاتے. اب محفل ختم ہو گئی, سارے لوگ چلے جاؤ, بیچارے بیٹھ گئے. ممبر شیپ سے حضرت نے پوچھا بھائی بار بار آپ اٹھ رہے تھے, اب کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ میں نے اگر ڈانٹ دیا تو مجھے معاف کر دیا. جائیے. کہا نہیں ابھی تک تو جانے لائق بچے ہی نہیں ہے. اب جانے لائق بچے ہی نہیں جائیں. ایسی کوئی بات ہوگی بھائی نہیں. درود پاک پڑھیے, صفائی کا نکلیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد الباری وسلم صلی علیہ صلاۃ اللہ سلام علیہ. کبھی بھی کوئی جلسہ ہو, کوئی محفل ہو اور کثرت کے ساتھ اگر ماں بہنیں تشریف لائیں تو بیچ سے ایک پردہ لگا, بہت اونچا نہیں تھوڑا ہی, تاکہ وہ کم از کم پردے میں ادب سے بیٹھ جائے, ہے نا. آئندہ نوجوان کمیٹی ہے نا, اس بات کے لیے لازم ہے, ضروری ہے, کیونکہ ہماری شریعت اس چیز کو منع کرتا ہے. الحمدللہ یہ طریقہ بھی بیٹھے ہیں اور اس گاؤں میں کثرت کے ساتھ لوگ کس سے مرید ہیں؟ کس سے مرید ہیں جی؟ اچھا کئی لوگوں سے. ماشاء اللہ پیرانی کرام جب بھی تشریف لاتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو تہذیب طریقہ بتاتے ہیں, اس پہ ہمارا عمل ہونا ضروری ہے. حضور صوفی صاحب کے ڈالے رحمت الرحمان کو بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے اور اس گاؤں میں وہ تشریف بھی لائی ہے نا. صوفی صاحب کے آپ دیکھیے دین شریعت اسلام کا ہی پیغام پیش کرتے تھے, ہمیں اور آپ کو تہذیب طریقہ تمدن کا مادہ ہی دیتے تھے. ایسے تمام پیرانی کرام ہیں ماشاء اللہ. ایک پیرے طریقت حضرت کی صورت میں ہمیں اور آپ کے ہمارے اور آپ کے گرو ممبر شریف کے جلوہ کر ہیں, اور تعریف کی نیت سے نہیں, تحقیق نعمت کے طور پہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے سلسلہ عالیہ, قادریہ, چشتیہ, اشرفیہ, رضویہ, برکاتیہ, نظامیہ, تیغیہ, ان تمام سلسلوں کی اجازت و خلافت مختلف پیران اعظام کے دستے پاک سے ملی ہے الحمدللہ, ہے نا. یہ حضرت کی دعائیں ہیں. تو آپ سکون اطمینان سے بیٹھیں, اور جب بھی کوئی پروگرام کریں تو اپنے درمیان ماں بہنوں کے درمیان یہ کرتے کافی ہے. ایک بار اور اس نیت سے تم شروع پڑھ لیجیے کہ پروردگار درود پاک کی برکت سے ہمارے اور آپ کے گھروں سے, مکان و دکان سے, کاروبار سے, ہمارے ارادوں سے جو بھی کمیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, کھوٹ ہے, اللہ حسنین کے صدقے میں دور فرما دے. آگے سے پیچھے کر ایک ساتھ مل کر کے بڑی دعویٰ سے بن دے. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام حسن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس موجود ہے. اچانک ایک شکاری آیا اور اس شکاری نے تحفے کے طور پر ہرنی کا ایک بچہ دیا. مشہور واقعہ بارہا میں آپ کی محبت اور آپ کی عقیدت کا سلسلہ جوڑنا چاہتا ہوں. شکاری آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آج شکار کیا ہے, یہ ہرنی کا بچہ مجھے شکار میں ملا ہے, میں تحفے کے طور پر امام حسن کو پیش کرنا چاہتا ہوں.
کہہ دیجیے ذرا محبت سے۔ ابھی حضرت نے بتایا کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہے گا اسے کتنا ثواب ملے گا؟ یاد ہے کتنا؟ 1 لاکھ۔ آپ آگے کہہ دیجیے کتنا؟ 1 لاکھ۔ تو بولتے رہیے، کہنا نہ پڑے گی آپ کہیے سبحان اللہ۔ میرے ابھی میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو محبت سے ایک بار سبحان اللہ کہے گا، اللہ اپنے دستے قدرت سے جنت میں جو اس کا حصہ ہے کہنے والے بندے کا، اس کے نام سے ایک پاکیزہ درخت ہے۔ سبحان اللہ کہتے رہیے، جنت میں پیڑ لگواتے ہیں۔ دو باتیں ثابت ہوئی ہیں، چاہتا ہوں آپ سے 2 باتیں ثابت ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ وہی کہے گا جس کے نام سے جنت میں انشاءاللہ پیڑ لگے گا۔ تو اب جنت میں اگر پیڑ لگے گا تو پہلے بھی تو جنتی ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو پھر آگے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ امام حسن کو ہرنی کا بچہ شکاری نے پیش کر دیا، آپ بڑے خوش ہوئے، کھیلتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف گئے۔ جب کمرے میں پہنچے تو چھوٹے بھائی امام حسین کہا بھیا یہ ہرنی کا بچہ تو بڑا خوبصورت ہے، کہاں سے آپ کا ہے؟ تو کہا نانا جان نے مجھے دیا۔ نانا جان نے مجھے دیا ہے۔ بھائی جان یہ بچہ آپ مجھے دے دیجیے۔ تو اب چونکہ 2 بھائیوں میں معاملات تھوڑا تھا، مقابلے کا معاملہ کہاں سے گرا؟ امام حسن نے کہا تھا حسین نانا نے مجھ کو دیا تھا کھیلنے کے لیے، میں کھیلوں گا، اگر آپ کو بھی ہرنی کا بچہ چاہیے تو آپ جائیے نانا کے پاس، مانگیے نانا سے، وہ دے۔ اور شکاری کتنا بچہ لایا؟ 1۔ حضرت امام حسن بھی پہنچے نانا کے پاس، گود میں بیٹھ گئے، آقا نے پیار کیا، چوما چاٹا پڑا، محبت سے بٹھایا۔ امام حسین نے موقع محض دیکھ کر کے نانا سے عرض کیا نانا جان آپ نے بڑے بھائی حسن کو ہرنی کا بچہ کھیلنے کے لیے دیا ہے، مجھے بھی دیجیے نا، میں بھی ہرنی کے بچے سے۔ سرکار مسکرائے، امام حسین مان رہے ہیں، سرکار مسکرا کے امام حسین کی طرف دیکھ رہے ہیں، گویا دل ہی دل میں کہہ رہے ہیں کہ اے حسین ارے تیرا مقام تو رب کی بارگاہ میں بلند ہے، اگر تیرے دل میں ہرنی کا بچہ دیکھ کر اس سے کھیلنے کی خواہش ہوئی ہے تو پروردگار تیرے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ قریب تھا کہ امام حسین دو مانتے مانتے ہرنی کا بچہ، میرے آقا نے دیکھا کہ ایک ہرنی ہے، اپنے ایک لوٹے چھوٹے سے بچے کو لے کر دوڑتے ہوئے چلی آ رہی، ذرا ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں وہ ہرنی قریب آئی اور آقا کی بارگاہ میں اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سے پہلے جو بچہ شکاری نے آپ کو پیش کیا جسے امام حسین کو دیا گیا وہ بھی میرا ہی تھا، اب امام حسین آپ کے پاس آئے ہیں، ان کا رونا ان کا تکلیف میں آنا مجھے برداشت نہیں ہے، یا رسول اللہ میرا یہ دوسرا بچہ بھی حسین کو دے دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہدائے کربلا۔ جانور اپنے بچے کو لا کے امام حسین کو کھیلنے کے لیے دے دیتے اور امام حسین کی محفل میں بیٹھ کر کے ہم اٹھک بیٹھک کریں، ایسا معلوم ہوگا کہ ورزش کا میدان بالکل اٹھک بیٹھک نہیں۔ آپ کہیے تو میں 10 منٹ بولوں، آپ کہیے تو میں 20 منٹ بولوں، آپ کہیے تو 1 گھنٹہ، آپ کہیے تو رات بھر، لیکن 10 منٹ صحیح ادب کا ماحول ہو، محبت کا تقاضا ہو، آپ کو دیکھ کر کے یہ پتا چلے، آپ کی شان ظاہر کرے، آپ کی محبت ظاہر کرے، آپ کا چہرہ بتائے، آپ کا کردار بتائے، آپ کا خیال بتائے کہ آپ صحیح معنوں میں سچے ہو۔ میرا بھی دیکھنا یہ نہیں ہے کہ کون پڑھا کیسے پڑھا، دیکھنا یہ نہیں ہے کہ کون بولا کیسے بولا، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ محفل کس کے نام پہ، ہمیں تو یہ دیکھنی ہے کہ اس محفل میں بیٹھ کر کے نسبت کس کی حاصل ہو رہی ہے، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ شانیہ
مسلمانوں نے کس کے نام سے لگایا ہے. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے یہ لائٹ یہ کرکرے یہ سجاوٹ کس کی محبت میں کی گئی ہے. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ غبارے کس کا نام لے رہے ہیں. جب آپ ان سے پوچھیں گے تو شامیانہ بھی کہے گا یا حسین یا حسین. جب آپ ان سے پوچھیں گے تو یہ لائٹر بھی کہیں گے یا حسین یا حسین. جب اس غبارے سے پوچھیں گے تو لال سفید ہے یہ تمام غبارے آپ کو یا حسین کہیں گے. میرا دلو اب یہ نعرہ لگائے اور ہم چپ رہے یا اٹھک بیٹھک رہے تو محبت حسین ظاہر ہوگی نہیں ہوگی نا. میں حضرت قاضی غلام حسین صاحب اور ہمارے اور لوگ بیٹھے ان لوگوں کی محبت مل جائے اور سرپرست محفل حضرت علامہ حافظ حسین صاحب اللہ قادری کی دعا حاصل ہو جائے تو امام حسین کی محبت میں کچھ پڑھ کے سنا پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے کہہ دے یا حسین. سب لوگ مل کے بولے ہیں سیڑھی والے لوگ نئے بار اور کہہ دیجیے یا حسین. ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے. آپ کی دعا ملے گی تو پڑھتا ہوں. ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے. ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے اور ڈوبے نہ جو فلک پہ. دیکھنا ہے کتنے کی محبت آتا. ڈوبے نہ جو فلک پہ وہ ستارہ حسین. ڈوبے نہ جو فلک پہ. لوگوں نے سرکار امام حسین کا مقام مرتبہ شیر سے ناپنا ہے. میرا اللہ والوں کا مقام مرتبہ ان کی حیثیت ناپنے کی چیز نہیں ہے. اور اگر ناپنا چاہے بھی کوئی تو اس کے پاس جب تک اس دل میں عشق کا تھرمامیٹر نہ ہو محبت والا انچیٹیپ نہ ہو وہ ناپ نہیں سکتا. عقیدت ہے تو سب کچھ نظر ہے. ملا اہل خیرت سمجھ نہ سکے کہ وہ کیا حسین. اہل خیرت سمجھ نہ سکے کہ وہ کیا حسین ہے. نانا کے جسم پاک کا نانا کے جسم میں پاک کا ٹکڑا حسین ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نانا کے جسم پاک